السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں بالآخر انہیں اس دنیا سے جانا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور زندگی اللہ کے بے شمار احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، اور اگر اللہ چاہتا تو ہمیں انسان نہ بناتا، کیڑے مکوڑے بنا دیتا۔ مگر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، ہمیں انسان بنایا، اور سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گن بھی نہیں سکتے، شکر ادا کرنا تو بڑی ہی دور کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو اسی زندگی میں پورا کرنے کی توفیق دے دے، کیونکہ اگر اللہ کی اس نعمت کا ہم نے شکر ادا نہ کیا، کسی بھی نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس کا بہترین استعمال۔ تو اگر ہم نے اپنی اس زندگی میں اپنے مقصد کو بھول کر اللہ سے غافل ہو کر جو ہے اس زندگی کو ہم نے ایسے ہی بے مقصد گزار دیا، تو ہم سے پھر پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا وقت کہاں لگایا۔ وقت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان تکلیفوں پر صبر کرے اور نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ صبر اللہ ہی کی طرف سے ہے اور شکر کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ بس انسان اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑے رکھے، چاہے کسی بھی لیول پر ہو۔ یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ تم اتنی دیر سے جو ہے وہ مسلسل کوشش کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں مسلسل کوشش کر رہے ہو، لیکن وہ مقام، وہ لیول اچیو نہیں کیا جا رہا، نہیں کر پا رہے، تم سے ہونا ہی نہیں ہے، چھوڑ دو تم اس سب کو۔ نہیں، جس بھی درجے پر ہوں، بس ہمیں اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم چلنا ضرور چاہیے۔ اگر چل نہیں پا رہے تو کم از کم ہمیں رینگتے ضرور رہنا چاہیے، پیدل ضرور چلتے رہنا چاہیے۔ مطلب ہمارے زندگی کا ہر دن ہمیں اللہ سے جوڑے رکھے، اللہ سے تعلق بنا رہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ امپروومنٹ آئے۔ لیکن ہمیں جو یہ وقت ملا ہے، اس وقت کو بالآخر ختم ہونا ہے، اور جو ختم ہونا ہے وہ موت کا ایک فیز ہے جس سے ہر انسان نے گزرنا ہے، یا یوں کہیے کہ یہ فیز ہر انسان کے اوپر سے گزرے گا۔ اور کیا ہوگا کہ انسان کو ایک نئی زندگی سے روشناس کرائے گا یہ فیز۔ پہلے انسان اس دنیا میں تھا، پھر اگلی دنیا میں چلا جائے گا۔ اب وہاں پہ اعمال کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا۔ یہ زندگی چاہے 50-60 سال کی ہو، اور جو اس زندگی کے بعد برزخ کی زندگی ہے وہ چاہے کروڑوں سال پر محیط ہو، مگر اس اتنے لمبے وقت میں بھی اعمال کرنے کے لیے کوئی لمحہ نہیں ہوگا۔ وہ صرف انتظار ہوگا۔ کس چیز کا انتظار؟ قیامت کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی، کیونکہ مہلت یعنی عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں تو مسلسل کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے پیچھے شیطان بھی مسلسل اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن موت کے وقت بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، کچوکے لگاتا ہے۔ تو اس وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کیا مطلب ہے کہ جو کوئی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی تو اس کو چاہیے کہ عملاً صالحا، عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے نا، اس سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک صحابی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور وہ صحابی حالت نزا میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو باتیں جس کے دل میں اکٹھی ہو جائیں تو اللہ عز و جل اس سے ضرور وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے۔ کس کی امید؟ گناہوں سے بخشش اور جنت کا داخلہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہماری جو موت ہے، ہمارا خاتمہ ہے، ہمارا اینڈ ہے، وہ ایمان کی حالت میں ہو، اللہ سے اچھی امید کی حالت میں ہو۔ ویسے بھی وہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ویسا ہی ہے جیسا وہ گمان کرتا ہے، یعنی وہی ملتا ہے انسان کو جس طرح کا وہ گمان رکھتا ہے۔ تو اگر آخری وقت میں ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں گے تو جب ہم اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں میں مدد فرمانا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری موت آسان کرے، ایمان پر کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔